السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائیوں کا سوال ہے کہ دعا کے اندر وسیلہ کہاں تک جائز ہے؟ تو دیکھیں، تین طریقے ہیں جو قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کے اندر تین وسیلے جائز ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں اور صحیح حدیث کے اندر بھی ان کا ثبوت ملتا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں، اس سے کچھ مانگیں، تو اسے اس کے صفات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ رب العالمین کو اس کی صفات کا واسطہ دیا جائے، اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، ان اسماء حسنہ کے ساتھ اسے آپ پکاریں۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو دعا کرتے ہوئے آپ اللہ رب العالمین کو اس کی صفات کا واسطہ دے سکتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے رحمان ہونے کا واسطہ ہے، تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، تیرے کریم ہونے کا واسطہ ہے، غفور اور غفار ہونے کا واسطہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، ان صفات کا اپنی دعا کے اندر آپ وسیلہ ڈال سکتے ہیں کہ یا اللہ، تیری صفات کا واسطہ ہے تو ہماری مشکل کو ٹال دے، ہمارے مسئلے کو حل کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو یہ ایک طریقہ ہے وسیلہ کا۔ دوسرے نمبر پر، اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا عمل جو ہے میں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو آپ اس نیک عمل کا، اس صالح عمل کا اللہ رب العالمین کو واسطہ دے سکتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ کوئی بھی آپ نے نیکی کی ہے تو آپ دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی اس نیکی کا بھی ذکر کریں، جس طرح کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، اور وہ تینوں غار کے اندر وہ بند ہو گئے، قید ہو گئے، اور غار کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو وہ بڑے پریشان تھے کہ اب باہر کیسے نکلا جائے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر کہا کہ تم تینوں میں سے جس نے بھی اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے اگر کوئی بھی عمل کیا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ دعا کرے، تو امید ہے کہ ہم غار کے منہ سے نکل جائیں گے، غار کے اندر سے نکل جائیں گے، اور اس کا منہ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ تو ان تینوں نے باری باری اپنی کی ہوئی نیکی کا ذکر کیا۔ تو بڑا مشہور یہ واقعہ ہے۔ تو یہ ایک وسیلہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہوئے اپنی نیکی کا اس میں ذکر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان تینوں میں سے ایک بندے نے کہا تھا کہ اے اللہ، میں بکریاں چراتا تھا اور واپس جب آتا تھا تو دودھ بکریوں کا نکال کے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، اور ایک مرتبہ جب میں لیٹ ہو گیا، میں گھر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے والدین وہ سو چکے ہیں۔ دودھ میں نے نکالا لیکن پوری رات ان کے سر کے پاس کھڑا ہو کر انتظار کیا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو پہلے ان کو پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ پسند ہے تو غار کے منہ کو کھول دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے غار کے منہ کو کھولا۔ تو یہ ایک وسیلہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی کی ہوئی نیکی، آپ کا کیا ہوا عمل جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو آپ اس کا ذکر اللہ رب العالمین کے سامنے کر سکتے ہیں اپنی دعا کے اندر کہ اللہ، یہ نیکی میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے، تجھے اس کا واسطہ ہے کہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تیسرا، آپ کسی بھی نیک شخص کے پاس جو صالح ہو اور حیات ہو، اس کے پاس جا کر آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی جب آئی، بارش نہیں ہوتی تھی، بچے بلک رہے تھے، تو وہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ چچا جان، آپ ہمارے بھی چچا ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا ہیں، آپ چلیے اور جا کر ہم دعا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور جلیل القدر صحابی بھی تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے وہ لے کر میدان کی طرف نکلے، دعا کی گئی، اللہ نے قبول کی، بارش آئی، قحط سالی ختم ہو گئی۔ تو یہ 3 طریقے جو ہیں وسیلے کے جائز ہیں۔ باقی جو فوت ہو چکے ہیں، ان فوت شدہ کو تو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ان کا وسیلہ ڈالتے پھریں، نہ کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے پھریں۔ تو انہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔
تو یہ جو 3 طریقے میں نے آپ کو بتلائے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، بس یہی طریقہ ہے وسیلہ کا، تو آپ اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کی توفیق دے۔